اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا مختار نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کرے گا، مصیبتوں کو ختم کرے گا، رزق اور دولت کی پریشانی کو ختم کرے گا، تنگ دستی کو ختم کرے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ یاد رکھیں، یہ دنیا ایسی ہے کہ جس میں ہر بندے کو کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، کسی نہ کسی مصیبت کا شکار ہے، کسی نہ کسی حادثات میں مبتلا ہے۔ ان تمام مسائل و مصائب سے نجات پانے کے لیے آج کا عمل بڑا ہی طاقتور ہے۔ اس عمل کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ یاد رکھیں، پریشانیاں کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ رزق اور دولت کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ گھر میں پریشانیوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ایک مصیبت جاتی نہیں کہ دوسری آن پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگوں کی اولاد نافرمان ہے، اس وجہ سے پریشان ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، بزنس نہیں چل رہا، بہت سارے پیسے لگا دیے ہیں لیکن پھر بھی کاروبار چلتا ہی نہیں۔ ان تمام مصیبتوں سے، تمام مشکلات سے نجات پانے کے لیے آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یاد رکھیں، آج کا جو عمل میں آپ کو بتاؤں گی یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا عمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پریشانی کا عالم تھا، جب ان کے دل کو سکون نہیں مل رہا تھا، لوگ انہیں تانے دے رہے تھے، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میرے اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سورت پڑھی اور ان کے دل کو سکون مل گیا، انہیں خوشی محسوس ہونے لگی۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر رونے لگے کہ مولا میرا دل پریشان ہے، لوگ مجھے تانے دیتے ہیں، تو میرے رب نے ان کی دعا کو سن لیا، ان کی دعا کو قبول کیا اور اپنے محبوب کے دل کے اطمینان کے لیے، دل کے سکون کے لیے یہ سورت نازل فرما دی، جس سورت کا نام ہے سورۃ الکوثر۔ اس سورت مبارک کو آپ نے لاکھوں کروڑوں حاجات کے لیے، پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے کرنا ہے۔ اس عمل کا آپ کو دنیا میں بھی بڑا فائدہ ہوگا اور آخرت میں اس کے بہت زیادہ درجات ہوں گے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو بہت زیادہ فوائد و فضائل سے مستفید کرے گا۔ اس چھوٹی سی سورت کے 108 حروف ہیں، جس کو صرف ایک بار پڑھنے سے اللہ رب العزت 10,800 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں، اور اگر اس کو دن میں 33 بار پڑھا جائے تو کل حروف کی تعداد 3,566 بنتی ہے۔ پھر ان حروف پر نیکیاں 35,640 بنتی ہیں، اور وہ بھی صرف 10 منٹ کے ذکر سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس عمل کو کریں، دنیا میں بھی اس کے فوائد سے مستفید ہوں، آخرت میں بھی اللہ رب العزت ہمارے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ذرا سوچئے، قیامت کے دن صرف ایک نیکی سے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ یہ کتنا بڑا ذخیرہ ہے جو ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے اگر پڑھیں، ہماری زبانیں اگر خاموش نہ رہیں، ذکر خدا میں مبتلا رہیں، ذکر خدا کرتی رہیں، تو ہماری زبانیں بھی بڑی مبارک بن جائیں گی اور ہم مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ اور مستجاب الدعوات اسے کہا جاتا ہے جس کی دعا فوراً قبول ہو، اور جس کی دعا فوراً قبول ہو اسے ولی اللہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ کا نیک بندہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بھی کہا جاتا ہے، اور رب کریم فوراً اسی کی دعا کو قبول کرتا ہے جس بندے پر میرا رب بڑا ہی راضی ہوتا ہے۔ تو اس عمل کی برکت سے ہمیں بہت زیادہ فائدے ہوں گے، جس طرح میں نے آپ کے ساتھ ذکر بھی کیا ہے۔ ہم اس عمل کو اگر کریں گے تو آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ ہم جمع کر سکیں گے اور دنیاوی فوائد سے بھی ہم مستفید ہوں گے۔ اس عمل کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف
طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے دن میں کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت یا کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے وقت کی پابندی نہیں، جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے سر پہ رکھنا ہے اور 11 مرتبہ یا 33 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اس کے اول اور آخر آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ جن لوگوں کو درود ابراہیمی نہیں آتا وہ کوئی چھوٹا درود پاک پڑھ لیں، جبکہ درود ابراہیمی کے فضائل آپ جانتے ہیں اور میں بارہاز ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ درود ابراہیمی کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اول آخر آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درمیان میں آپ نے 11 مرتبہ یا 33 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ نے وظیفہ کرنے بیٹھنا ہے سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ کو اپنے سر پہ رکھ لینا ہے اور آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ یا 33 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ آخر میں آپ نے اتنی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ جب وظیفہ مکمل کر لیں تو پھر آپ نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ لینا ہے اور اللہ رب العزت سے خصوصی دعا مانگنی ہے، اپنی حاجت کے لیے، خواہش کے لیے، مقصد میں کامیابی کے لیے، دعا کی قبولیت کے لیے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی آپ نے اللہ کے سامنے رکھنی ہے، اور دعا آپ نے جو مانگنی ہے وہ آپ نے سجدے میں سر رکھ کر مانگنی ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے اس بات کا دھیان رہے کہ جن اوقات میں سجدہ کرنا منع کیا گیا ہے ان اوقات میں آپ نے سجدہ نہیں کرنا۔ وظیفہ آپ پورے دن میں جب آپ کا دل چاہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ جن اوقات میں سجدہ کرنا منع کیا گیا ہے ان اوقات میں آپ نے سجدے میں دعا نہیں مانگنی۔ اس کے علاوہ اس وظیفے کو کرنے کی اجازت عام ہے، اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے، حاجات کو پورا کروانے کے لیے، دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے، رزق اور دولت کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے، بے اولادی کو ختم کرنے کے لیے، اولاد صالح حاصل کرنے کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کاروبار میں ترقی کے لیے، کاروبار میں اضافہ کے لیے، تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے، رزق اور دولت میں بے بہا اضافہ کرنے کے لیے آپ اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ چند ہی دن کے اندر آپ کی تقدیر بدل جائے گی اور معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اللہ رب العزت نے اتنی جلدی آپ کی سن کیسے لی ہے۔ یہ میرے نبی پر سورت نازل ہوئی تھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پریشانی کو اللہ نے حل فرمایا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنے صحابہ کو یہ وظیفہ بتلایا، اور علماء کرام بزرگان دین کا کہنا ہے جسے یقین کامل مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ جو بندہ پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو مسلسل 7 یا 21 دن کرے گا، انشاءاللہ اپنی تقدیر بدلتی ہوئی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اس عمل کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔